تو بہرحال پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی آپس میں خانہ جنگیاں ہیں، انہوں نے دنیا کا امن تباہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ایتھیزم ہے یا ایکس مسلم ہے، ان لوگوں کی عقل بہت ہی محدود ہے، بہت ہی یہ لوگ حقائق کو ڈسٹورٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے جو حضرت ابراہیم پہ ایک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 3.5 مذاہب کی اختراع کرنے کا وہ باعث بنے ہیں۔ جو موجودہ بائبل ہے، جو موجودہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یہ کتابیں نہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی، یہ دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، اور ان کے آثر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور مسلمان اس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم کا کریکٹر تراشا ہے۔ بھائی اسی کتاب میں کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑی ہے، شام سے لے کر صبح تک کشتی لڑی ہے، تو اور آخر میں اللہ کو ہرایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سارا کو لے کے ہجرت کر کے نکلے نا، وہ ایک ایسے شہر میں گئے جہاں کا بادشاہ بڑا طاقتور تھا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک بندہ یہاں پہ آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی جو بڑی حسین و جمیل ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ بادشاہ سے کسی نے کہا کہ اس شخص کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کو بلا لو، تو اس نے بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجا جائے، تو انہوں نے بھیج دیا۔ ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 13 پوائنٹس نہیں تھے، یہ 13 مرتبہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پہ دماغوں پہ دستک دینے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ سامعین، آج کے ہمارے اس خاص پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محترم حسن علی یاری صاحب، اور حسن علی یاری صاحب مسلسل اس محنت پہ لگے ہوئے ہیں۔ حسن علی یاری صاحب، چونکہ ٹائم بھی کم ہے اور بڑی خوشی ہوئی آپ نے وقت دیا، میں اس کے لیے آپ کا ممنون ہوں۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ تھینک یو سر۔ حسن صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ حسن علی صاحب، یوٹیوب پہ نا کافی ایک مہم چل رہی تھی اور اس میں ایک ٹاپک بڑا ہائی لائٹ ہوا، اسی پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی۔ تو چونکہ بھی عید بھی گزری ہے، تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ جو ہے ان کے حوالے سے باتیں ہوئیں، جی تو ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جی، پہلا اچھی پوائنٹ بات۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جی جی اچھا حضرت صاحب، ایک بات یہ ہوئی جی کہ ہم جو مسلمان ہیں اور اہل جو مذاہب ہیں، سب پہ یہ ایک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کریکٹر خود تراشا۔ کریکٹر تراشنے کے بعد انہوں نے جیوز نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو سامنے لے آئے، اور جو مسلم ہیں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ سامنے لے آئے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ قوم وہ قوم ہے، مسلمانوں پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے بطن سے 3.5 مذاہب کو جنم دیا، مثلا جیوز، کرسچن، مسلم، اور نصف جو مذہب ہے وہ قادیانیوں کو قرار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو وہ کہیں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال پھر کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی آپس میں خانہ جنگیاں ہیں، انہوں نے دنیا کا امن تباہ کیا ہوا ہے۔ اور خاص کر کے جو حضرت ابراہیم پہ ایک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 3.5 مذاہب کی جو ہے نا وہ اختراع کرنے کا وہ باعث بنے ہیں، اور مسلمان اس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم کا کریکٹر تراشا ہے۔ حسن علی صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دیکھیں، کوئی شخص تاریخ میں نہیں گزرا ہے، یعنی وہ واقعی نہیں ہے، اس کا آپ کیسے اس بات کریں گے؟ یعنی جو آرکیالوجی ہے، جو سیکولر ہسٹری ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ان کا ہمیں ایویڈنس نہیں ملتا۔ ایویڈنس نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں کرتا کہ کسی شخص کا وجود نہیں ملا، کیونکہ آپ جب سیکولر ہسٹری کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ مثلا 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے، 3000 4000 سال پہلے جب چلے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں آپ کو سورسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آپ ہسٹریوگرافی میں، یعنی تاریخ نویسی کے فن میں، جتنے آپ موجودہ دور کے قریب ہیں، آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، کتابیں بہت ہیں، ایویڈنس بہت ہے۔ جتنا آپ پیچھے چلے جاتے ہیں ہسٹری میں، صدیوں میں پیچھے چلے جاتے ہیں، 500 سال، 1000 سال، 500 سال پہلے، آج کے مقابلے میں اس زمانے میں تاریخ کی کتابیں کم ہیں۔ 1000 سال، 500 سال کے مقابلے میں اس کے ریکارڈز کم ہیں۔ 1500 سال، 1000 کے مقابلے میں ریکارڈز کم ہیں۔ اسی طرح جب آپ جتنے پیچھے چلیں گے، ریکارڈز کم ہوں گے، اور جب آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں تو ریکارڈز تو آپ کو بہت ہی کم ملیں گے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا 3000 سال پہلے آپ کے تاریخ کی کتنی کتابیں، بہت کم، بہت محدود، اور وہ بھی اکثر جو آپ کو آثار ملتے ہیں وہ بادشاہوں کے کارنامے ہیں،
یعنی وہ مذہبی کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے کہ سیکولر ہسٹری نے مذہب کے متعلق لکھا ہو. وہ جو تاریخی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے اہم لوگ تھے، یعنی بادشاہ، امپررز اور اس طرح کے لوگ، وہ بھی ان کے درباری کہ بادشاہ نے کس علاقوں کو فتح کیا، بادشاہ نے کہاں پہ کون سے کارنامے انجام دیا، بادشاہ نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، یا بادشاہ نے کتنے لوگوں کو بخشش کیا، کتنے لوگوں سے کتنا ٹیکس لیا. اس طرح کے آپ کو ریکارڈز ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ کون کون سے مزید اس زمانے میں، یعنی آج سے 3000-4000 سال پہلے کون کون سے لوگ رہتے تھے، یہ کتابیں جو ہے نا یہ اس زمانے کی تاریخ کتابیں ذکر نہیں کرتے. تو اس لیے یہ جو ایتھیزم ہے یا آپ کے ایکس مسلم ہیں، ان لوگوں کی عقل بہت ہی محدود ہے. بہت ہی یہ لوگ یعنی ڈس آنیسٹی کے ساتھ حقائق کو ڈسٹورٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس کو تراشا گیا ہے، یعنی اس کا وجود نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وجود نہیں تھا، یہ ایک فیک شخصیت ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ فیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے وہ فیک نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا رجسٹر تو موجود نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں ابراہیم نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے. آپ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکولر ہسٹری ہے، بادشاہوں کی تاریخ ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ہم مان بھی لیں، تو انہوں نے کبھی ادعا نہیں کیا سیکولر ہسٹورینز نے کہ انہوں نے سب واقعات لکھے اور سب لوگوں کو رجسٹر کیا. یہ پہلی بات. تو ان کا فیک ہونا یہ غلط ہے. اب اس ابراہیم علیہ السلام حقیقی شخصیت ہیں یا نہیں ہے، اس کے پاس ہمارے پاس دلیل. اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے، حدیث فرماتا ہے. جب قرآن نے پورے دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر آپ کو میری صدق پہ شک ہے تو قرآن کے ایک سورہ جیسی سورہ لے کے آؤ. قرآن کی بعض صورتیں اتنی چھوٹی ہیں، 2 لائن سے بھی کم ہے. سورہ کوثر، سورہ قل هو اللہ احد، یہ 1 لائن بھی نہیں ملتے، اس سے بھی کم ہے. تو اس جیسا لے کے آؤ. جب یہ نہیں لے کے، اگر یہ کسی بشر کا کام ہوتا، یہ قرآن ایک فیک کتاب ہوتی، تو اس کے لانے کے لیے بہت آسان ہوتا کہ بھئی لوگ لے کے آتے. قرآن سے بہتر کتابیں، قرآن سے کئی گنا بہتر کتابیں لے کے آتے، کیونکہ بشر کا جو کام ہوتا ہے، انسان جو ایک کارنامہ انجام دیتا ہے، ایک بہت اچھا پینٹنگ لکھتا ہے، ایک بہت اچھا ناول لکھتا ہے، ایک اچھا شعر لکھتا ہے، دوسرے اس جیسے لکھ سکتے ہیں یا اس سے بہتر بھی لکھ سکتے ہیں. جب قرآن جیسا کوئی نہیں لایا گیا، تو اس کا مطلب یہ اس کا متکلم، اس کا ناطق کوئی یہ فیک نہیں ہے، اس کا ناطق واقعا اللہ تعالیٰ ہے. جب یہ پتہ چلا اور قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، تو یہ ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اب اس بات کا تعلق کہ یہ 3-4 مذاہب ہیں، ان کا تعلق ابراہیم سے، تو ہمارا دیکھیں یہ اصلی جو یہودیت ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور بقیہ انبیاء علیہ السلام بھی مسلم تھے. اور البتہ جو فیک کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کو تاریخ میں دین کے نام پہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دے کر یا عیسیٰ علیہ السلام نسبت دے کر، اس میں غلط باتیں بہت ہیں. اگر ہم یہ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں اور وہ غلط ہیں، تو اس کا مطلب نہیں کہ سب غلط ہیں. میں اس کا مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر کسی پراپرٹی پہ کلیم ہو رہا ہے، 10 مختلف آدمی کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میرا پراپرٹی ہے، ان کے کلیمز کانٹراڈکٹری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب جھوٹے ہیں. صحیح. اگر یہودیت، اسلام، نصرانیت اور دوسرے مذاہب، یہ ان کے کلیمز کانٹراڈکٹری ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جھوٹے ہیں. یہ کوئی عقل شخص نہیں کہہ سکتا کہ سب جھوٹے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں ایک صحیح ہو. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہیں، ہمارے پاس اس بات کے دلائل الحمدللہ بے شمار موجود ہیں. اب دوسرے کرسچینٹی وغیرہ کیا کہتے ہیں، ہم ان سے کام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ثابت ہے. خود سیکولر علماء بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو موجودہ بائبل ہے، جو موجودہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یہ کتابیں نہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہیں. یہ دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، اور ان کے آثر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نے یہ کتابیں لکھی ہیں. تو قرآن مجید کا اور اسلام کا قیاس کن مذاہب سے کرنا؟ ان کتابوں سے کرنا جن کے آثر غیر معلوم ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ اور سب جانتے ہیں کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی، نہ موسیٰ نے یہ کتابیں علیہ السلام نے یہ کتابیں لکھی. تو اگر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یا ان کے شان کے متعلق کوئی غلط بات ہے، مسلمانوں کا اس کو لینا دینا کچھ بھی نہیں. مسلمان اس کے جواب دینے کے پابند نہیں، کیونکہ ان کے آثر سے پوچھیں. ان کا آثر ہی جب غیر معلوم ہے، ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے،
اس انجیل اگر صحیح کسی کے پاس ہے تو اس انجیل میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ذرہ برابر بھی غلط الفاظ نہیں ہیں. ہم اس توریت کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی بے حرمتی نہیں ہے. جی سر، میں امید کرتا ہوں کہ بات ٹھیک ٹھیک واضح ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اچھا اصل صاحب بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں تاکہ ہماری آڈینس کی بھی نا تھوڑی تربیت ہوتی رہے. جی بسم اچھا اللہ. اس میں وہ ایک پوائنٹ یہ اخذ کرتے ہیں کہ بیسیکلی حضرت ابراہیم کا کریکٹر جو بیسیکلی تراشنے والے ہیں وہ جیوز ہیں. پھر انہوں نے مسلمانوں نے آگے ان سے کاپی پیسٹ کیا. اور اس میں جو ٹیکنیکل وہ بات کرتے ہیں نا، یہ اعتراض یہ اچھا یہ کرسچن کا اعتراض نہیں ہے حسن علی صاحب، یہ ہماری تھرڈ پارٹی جو ہے، میں اشارہ کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ جیوز نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہ لے کے آئے سامنے، اور وہ جو چھری چلانے والی قربانی کا واقعہ وہ تو حضرت اسحاق کا واقعہ تھا. مسلمانوں نے عربوں کو زیادہ ایک کہہ لے تفاخر دینے کے لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو آگے پریزنٹ کر دیا. اصل میں تو حضرت اسحاق پہ چھری چلائی گئی تھی. اس کو بھی حسن صاحب تھوڑا ایڈریس کر دیجئے گا کہ یہ کنٹرڈکشن جو بتائی گئی. تو یہ اس کے سورسز کیا ہیں، اس واقعے کے سورسز کیا نا، جب وہ خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام فیک ہیں، تو چھری کسی پہ اس واقعے کے روح سے اگر دیکھ جائے اس پرسپیکٹو سے تو چھری کسی پہ نہیں چلائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں. اب لیکن وہ پرسپیکٹو ہے کہ اس کا سنگ اول یہ ہے، اس کا پریزمپشن یہ ہے، اس کا افتراضیہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شخصیت نام کا کوئی شخصیتی تاریخ میں نہیں گزرا ہے. تو یہ نفی عدم کا اس بات، عدم کے لیے پروف یہ ان کے پاس نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں گزرے. ٹھیک ہے نا، ان کے پاس یہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے بکس جو فرعون کے متعلق لکھا گیا ہے، امپررز کے متعلق کتابیں، اس میں ان کا ذکر نہیں ملتا. that's fine. ہم نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی بڑے فاتح تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی فتوحات کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، تاکہ ان کا یہ جو سیکولر ہسٹری ہے، وارز کی ہسٹری ہے، جنگوں کی ہسٹری ہے، ان میں اس کا ذکر ہو. ٹھیک ہے نا، یہ بادشاہوں کی تاریخ میں اگر ان کا ذکر نہیں ملتا تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک موہوم شخصیت نہیں ہے، وہ ایک حقیقی شخصیت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم دلیل نہیں کہتے اس لیے کہ وہ تورات میں مذکور ہے یا انجیل، دلیل اس لیے کہ وہ قرآن مجید میں مذکور ہے. اب چھری کس پہ چلائی گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسحاق پہ چلائی، یہود کہتے ہیں اسحاق پہ چلائی گئی. تو ہم یہودیوں کی کتاب پہ جاتے ہیں، اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے، اس کتاب کی اعتبار کیا؟ جب اس کے آتھرز غیر معلوم ہیں، اس کے آتھرز، اس کے وہ بڑا کنٹرڈکشن ہے اس کے کتابوں میں. ایسی باتیں ہیں اس کتابوں میں کوئی انبیاء سے صادر ہی نہیں ہو سکتی. کہ بھئی اسی کتاب میں کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑی ہے، شام سے لے کر صبح تک کشتی لڑی ہے، تو اور آخر میں اللہ کو ہرایا. تو یہ لازمی بات ہے کہ ایسی غلط باتیں یہ انبیاء کے دشمنوں نے لکھی نا، کہ انبیاء علیہ السلام کے فالوورز یا خود انبیاء نے لکھی ہوں. تو یہ، اور اسی طرح انجیل، کہ اگر ان کا عقیدہ یہ ہے تو لازم مسلمانوں نے ان سے لیا ہے. یہ آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ بھئی اگر دیکھ واقعا یہ پریزمپشن ہی غلط ہے. اگر قرآن مجید کس سے لیا گیا ہو؟ تورات انجیل سے لیا گیا ہو نا، ایک فیک کتاب ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے ایک سورہ جیسا کیوں نہیں لا سکتے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایک فیک کتاب ہے. ایک شخص جس نے کبھی استاد کے پاس نہیں گیا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، بھئی انہوں نے فیک لیا ہے نا، کہ فیک بنایا. تو فیک بنانا یہ وہ بھی ایک ایسا شخص جو کسی استاد کو نہیں دیکھا. تو اس جیسا کتاب لکھنا تو یہ تو بڑی آسان ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں نا. ابھی موجودہ دور میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اس کے علاوہ کتنے ریسورسز ہیں. چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، اے آئی بھی ہے، اتنے ماہر لوگ ہیں، تعلیم اتنی زیادہ ہے، تعلیم اتنی وسیع ہے. اور یونیورسٹیز کے پاس جو فنڈنگ ہے، بالخصوص جو ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اکثر اس میں ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹس میں اکثر بڑے جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں، اس میں ایک مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں اکثر اسلام پہ فوکس ہوتا ہے. اور اس میں اکثر جو پروفیسرز ہوتے ہیں ویسٹرن یونیورسٹیز کی بات کروں، وہ اسلام کے متعلق ان کا ویو مناسب نہیں ہوتا، انٹا اسلامک ہوتا ہے. تو فنڈنگ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ریسورسز بھی کوئی کمی نہیں. تو اس جیسا کوئی لکھ کے دے دے. تو کیونکہ آپ اس جیسا نہیں لکھ کے دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی انسان نے نہیں لکھا، یہ واقعا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس سورسز کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق پہ چھری چلائی ہے یا اسماعیل پر؟ سورسز کیا؟ سورسز ایک ہے تورات، ایک ہے انجیل. تورات انجیل کے متعلق خود تورات اور انجیل کے اپنے آتھرز کہتے ہیں، اپنے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا آتھرشپ نہیں معلوم. اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ عیسیٰ اور موسیٰ کی کتاب نہیں ہے.
بعد میں لوگوں نے لکھی ہے، کن لوگوں نے ہمیں پتہ ہی نہیں کن لوگوں نے لکھی ہے، اور اس میں کنٹرڈکشن بھی بہت ہے. تو ایک جانب ایک کتاب ہے، جس طرح کی کتاب کوئی بشر نہیں لکھ سکتا، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا. دوسری طرف کتاب ہے جو سب کو پتہ ہے کہ وہ فیک ہے، جو فیک کتاب ہے وہ کہتا ہے کہ جس پہ چوری چلائی گی وہ اسحاق ہے. جو اصل کتاب ہے، جو جس جیسا کوئی بشر نہیں لکھ سکتا، جو اللہ کا کلام ہے، وہ کہتا ہے کہ اسماعیل پہ چوری چلائے گی. فیصلہ حکم صاحب ہے، حقیقت کیا ہے، ثابت ہے. جی سر. جی اچھا سر صاحب، تیسرا پوائنٹ بھی میرا یہی تھا کہ یہ ایک بہت بڑی اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک سائنس وہ نکالتے ہیں کہ جیوز کیوں حضرت اسحاق کے اوپر پنجابی میں کہتے ہیں نا مل مارتے ہیں، یا مسلم جو ہے وہ کیوں حضرت اسماعیل کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یہ پوائنٹ میرا آگے آئے گا، بہرحال میں سیکوینس سے چلتا ہوں. اچھا ایک تیسری بات ہے حسن علی صاحب، یہ ڈسکس ہوئی اور یہ اعتراض بڑا ہم پہ شدید قسم کا کیا گیا. کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تراشنے میں نا بڑے ماہر ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ 4000 سال پہلے فلسطین یا یروشلم میں ایک رسم ہوتی تھی کہ وہ جانوروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا قربانی دیا کرتے تھے. بادشاہوں میں ٹرینڈ تھا، یا ان میں ایک یہ رسمیں ہوتی تھیں. کہتے ہیں وہاں سے انہوں نے قربانی کا ٹرینڈ لیا، ہمارے متعلق بات ہوئی. دوسری بات ایک اور انہوں نے مثال دی کہ عبرانی زبان میں جنوم کا لفظ جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے کوڑا کرکٹ کے لیے، اور وہاں سے ہی جو ہے نا مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس کو جہنم کے لیے لے. یعنی وہ ایک پرسپشن یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو عادی ہے نا چیزیں کاپی پیسٹ کرنے کی اور تراشنے کی. جی سر بسم اللہ. دیکھیں یہ اس کا کہ مثلا کسی نے کہیں سے لیا ہے، مثلا میں نے آپ سے سیکھا ہے، میں نے نقل کیا ہے، یہ تو اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہے نا. ایویڈنس تو ہے نہیں ان کے پاس. یہ تو صرف پریزمپشنز ہیں، صرف چارجز ہیں، ایکوزیشنز ہیں، بغیر کسی دلیل کے. اور ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کے لیے اور بیوقوف ہونے کے لیے اور ان کے کسی بات پہ اعتبار نہ کرنے کی بہترین دلیل یہی ہے کہ بھئی یہ ایکوزیشن مارتے ہیں جن کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، کہ ان لوگوں نے بھئی قربانی اس لیے لیا کہ لوگ وہاں پہ پیگن لوگ ہوتے تھے. پیگن لوگ ہمیشہ بھئی وہ کبھی انسانوں کی قربانی کرتے تھے، کبھی جانوروں کی قربانی کرتے تھے، اپنے گاڈز کے لیے، اپنے دیوتاؤں کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سیکھی ہے. یہ تم کہاں سے کہتے ہو کہ دنیا میں جو بھی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کی نیت بری ہے، اس کے پاس کوئی ڈیوائن سورس نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ ابراہیم کو تو نہیں جانتے، آپ کے پاس ابراہیم کی بایوگرافی تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، نہ آپ کے سیکولر سورسز میں، نہ کسی اور سورسز میں. آپ کے پاس کیا ہے؟ تورات ہے اور انجیل ہے. اس انجیل میں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. تورات میں ہے، تورات وہ تو سب کو پتا وہ فیک ہے، اس میں تو کوئی اعتبار ہی نہیں. رہا قرآن مجید یہ تو ثابت ہوا کہ اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے اللہ کا کلام ہے، اس لیے نور ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے نقل کیا. ہاؤ؟ وائی یو سے دیٹ؟ وائی؟ آپ کیوں کہتے ہیں بھئی ایک شخص کو جو اس کو آپ فرضی سمجھتے ہیں، حقیقی نہیں، آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اس نے نقل کی ہے کفار کی کہ میں بھی کسی کو دفن کروں، میں بھی کسی کو ذبح کروں؟ تو یہ یہی ہے کہ بھئی یہ باتیں جو ہے نا اتنی گٹیاں ہیں، اتنی یہ جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہے. اچھا جہاں تک جہنم کا تعلق ہے، اب مجھے اس بات کا نہیں معلوم کہ ابراہیمی زبان میں کس چیز کو کہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی زبان نہیں بولتے تھے، عبرانی زبان نہیں بولتے تھے، اور کسی نے ان کو اکیوز نہیں کیا کہ بھئی آپ نے ابراہیمی زبان سے یہ لفظ لیے. تو اگر اس طرح کی کوئی سملیرٹی ہے تو یہ کہ بھئی یہ جہنم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کوڑا کرکٹ سے لیا گیا ہے. یہ دس از سچ اے جوک ریئلی. یہ کہ آپ مثلا یہ آپ آ جائیں، ایک ایسا یہ کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ یہ بولنے والے کی حماقت اور نادانی پر، کہ ایسے لوگ پاگل ہیں، یہ بھئی ان کا کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ اگر عبرانی زبان میں ہم مان بھی لیں کہ یہ ایسا لفظ ہے کوڑے کرکٹ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نقل کیا ہے. ابھی کوئی عاقل شخص بھی، کوئی بھی اسکالرشپ آپ جائیں نا، اکیڈمک اسکالرشپ جائیں، باتوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کوئی ادعا نہیں کر سکتے بھائی. ہم مسلمان جب کوئی ادعا کرتے ہیں ہم سے دلیل مانگتے ہیں، یہ خود ایتھیسٹ حضرات، کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، تم ایسا کیوں کہتے ہو.
تو ہمیں آپ سے حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ بھئی اب کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ بالکل علیہ ہے. وآلہ وسلم نے یہ عبرانی لفظ میں اس کا انہوں نے کاپی اتارا ہے اور نقل کیا ہے. تو قرآن مجید میں جہنم کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. وہ انار کہا ٹھیک جا ہے. گیا، جہنم کیا گیا، سقر کہا گیا، بہت زیادہ سے الفاظ ہیں. اور آج جی. تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے مخالفین بڑے ان کے مخالف تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجو کرتے تھے، گالی دیتے تھے، ان کے خلاف لڑائی کرتے تھے. ان کو یہ کہا کہ بھئی یہ سیکشن آپ نے، یہ جہنم کا لفظ آپ نے یہود نصارہ سے نقل اتاری ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بہرحال ٹھیک. ان assertions کے لیے دلیل کی ضرورت، اگر دلیل نہیں ہے تو یہ اٹھ کے چلے جائیں. جی ہاں، قرآن کے صحیح ہونے کے لیے کہ قرآن نقل کی کتاب نہیں ہے بھئی، یہ نقل کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب فیک نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. صحیح. اس کے لیے بہت واضح دلیل ہے کہ بھئی آپ اس کے 2 لائن جیسے کیوں نہیں لا سکتے. That's it. دیکھیں میں حسن اللہ یاری ہوں، اگر میں کہہ دوں کہ میں کوئی ایسا کہہ دوں کہ مجھ جیسا کوئی تقریر نہیں کر سکتا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک. لوگ میرا مذاق، اگلے دن لوگ آئیں گے مجھ سے بہتر تقریر کریں گے. حسن اللہ یاری لے لو، تم نے یہ الفاظ استعمال کیا، ہم آپ سے بہت بہتر الفاظ ہمیں آتے ہیں. وہ اگلے دن اس سے ایسے اتنے لوگ میرے خلاف بات کریں گے نا. اب مسلمان اتنے زیادہ ہیں، مسلمانوں کی تعداد اب دنیا میں 2 ارب ہیں. یہ سب سمجھتے ہیں کہ ٹھیک. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سب فرقوں کا یہ اس پہ اجماع، سب کا عقیدہ. تو اتنا چیلنج کہ بھئی اس کے 2 لائن تم نہیں لا سکتے. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ نہیں سوچتے کہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ بھئی کیوں لوگ اس چیلنج کو جواب نہیں دے سکتے. اوکے سر، بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اسرائیل صاحب، آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ دعوے زیادہ ہے، ایویڈنس ادھر سے کم ہے. ٹھیک ہے، چلیں اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. اسرائیل صاحب ایک بات یہ ڈسکس ہوئی، اس کی تائید بھی کیجئے گا یا تصدیق کیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سارہ کو لے کے ہجرت کر کے نکلے نا، تو وہ ایک ایسے شہر میں گئے جہاں کا بادشاہ بڑا طاقتور تھا. بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک بندہ یہاں پہ آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی جو بڑی حسین و جمیل ہے. اس نے جب ان کو بلایا تو حضرت ابراہیم نے وہاں پہ اپنی سہولت کے لیے حضرت سارہ کو اپنی بہن قرار دیا. اچھا، ایک الزام معاذ اللہ یہ لگا دیا گیا کہ آپ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی جو برگزیدہ شخصیات ہیں وہ اس طرح کے کبھی سہولیات سے کام نہیں لیتی یا وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. ایک تو یہ کہا گیا. پھر آگے واقعہ میں انہوں نے یہ بھی اس میں نریٹ کیا کہ پھر وہ بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو ان کا ہاتھ سن ہو گیا. پھر انہوں نے بادشاہ نے تنگ آ کر سارہ کو شیطان قرار دیا. اچھا، یہاں پہ حسن علی صاحب پوائنٹ بڑا سینسٹیو ہے. کہتے ہیں جب وہ جانے لگے نا تو جاتے ہوئے حضرت ہاجرہ جو ہے نا ان کو وہاں سے باندی یا لونڈی کے طور پہ تحفے پہ ملی ہیں، جو ان کی دوسری بیوی ہیں جن سے اسماعیل ہیں. ایک تو اس واقعہ کی حسن صاحب کوئی ایسی ہے کوئی اتھینٹک کوئی اس کا سورس یا، یہ افسوس اور کے یہ جو ساتھ جھوٹ کہنا والی پڑتا ہے بات. کہ یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بخاری میں موجود ٹھیک ہے ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک علاقے سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی، ان کی بیوی ان کی چچا کی لڑکی ہے جناب سارہ. بادشاہ سے کسی نے کہا جی. کہ اس شخص کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کو بلا لو. تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجا جائے، تو انہوں نے بھیج دیا. وہ یہ واقعہ جو آپ نے کیا، اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا وغیرہ. یہ ہم ٹھیک. شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حضرت، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے باغیرت تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کافر بادشاہ کے پاس بھیجنے کی ان کے پاس کوئی ضرورت اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں کہ میری بہن ہے، بلکہ وہ کہہ دیتے کہ یہ میری ٹھیک. وائف ہے. تو بہرحال یہ ہمیں اس پر عقیدہ نہیں ہے. یہ کہ حضرت حاجر علیہ السلام یہ کنیز تھیں، جی ہاں، یہ احادیث میں ملتا ہے کہ وہ کنیز تھیں. لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ انسان اگر غریب و فقیر ہو، اگر وہ با ایمان ہے، نیک کردار کے حامل ہیں، باعفت ہیں، باتقوی ہیں، یہ غلام ہونے سے یا کنیز ہونے سے ان کی شان میں، ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے نا حسن علی یاری صاحب وہ پلی لیتے ہیں کہ جیوز اسی لیے حضرت اسحاق کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ حضرت سارہ کے وطن سے تھے اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے تھے اور وہ چونکہ ایک باندی تھیں، تو کہہ رہے ہیں اسی لیے جو جیوز ہے نا وہ سمجھدار ہیں. ایک تو یہ بلیم لگایا. دوسری بات یہ کی گئی
کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے نا ان کا شیوا ہے، یہ پڑھتے پڑھتے ہے کوئی نہیں ہے، یہ جس طرح آج ہماری آپ ینگ جنریشن دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں میں سمجھا نہیں، معاف ان کیجیے کو گا، یہودی کیسے سمجھدار ہیں؟ یعنی زیادہ تعلیم یافتہ ہے سمجھدار سے، یا زیادہ مثلا کوئی اور کیا مقصد ہے؟ نہیں، وہ حضرت اسحاق کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ حضرت سارہ کے بطن سے ہے، اور یہ چونکہ غلام ہم، کنیزہ تھیں، ہم، اس لیے یہ حضرت اسماعیل کو قبول نہیں کرتے۔ ہم۔ تو اچھا، تو ساتھ پھر وہ ایک ہم بات یہ کیری کرتے یہودیوں ہیں، کے سائیکالوجی کا میں نہیں معلوم، دیکھیں یہودی کیا کہتے ہیں۔ یہودیت مذہب میں حضرت اسحاق کی بڑی زیادہ اہمیت ہوگی، کیونکہ ان کے نسل سے بہت سارے انبیاء ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام سے کوئی دشمنی نہیں، ان کی بڑی عظمت ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جتنے انبیاء گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ سب مسلمان تھے، مسلمانوں کے انبیاء، ہم ان کو یہودی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت ٹھیک، اسماعیل علیہ السلام بھی عظیم ہے، ان کی شان میں بھی کوئی نقصان، اور ہمارے دیکھیں ہمارے احادیث روایات میں اس طرح کوئی ہے ہی نہیں کہ اس طرح نسل پرستی کہ مثلا وہ کیونکہ وہ سارا کی لڑکی ہے، لڑکا ہے، وہ بہتر ہے، یا مثلا اسماعیل غریب عورت کا بیٹا ہے تو ٹھیک اس ہے، لیے یہ کم ہے یا وہ یہ زیادہ ہے، اس طرح ہمارے ہاں نہیں، ہمارے اسلام میں کردار پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص غریب ہے، غریب خاندان کی لڑکی ہے، ایک عورت ہے امیر خاندان، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر وہ با ایمان ہے، با عفت ہیں، دونوں سے ہی ہیں۔ اگر ایک میں ایمان زیادہ ہے، تقوی زیادہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ نیک ہے وہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بنا پر یہودی اگر جو نسل پرستی کرتے ہوں گے، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اسلام کے ذمہ دار ہیں، ہم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے ٹھیک ہاں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ بھئی اسحاق اور اسماعیل میں ماں کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ بھئی کون سا بہتر ہے۔ دونوں صحیح، اللہ کے پیارے ہیں، اور دونوں بیویاں جو ہے حضرت سارہ اور حضرت ہاجر، دونوں عظیم ہیں، دونوں عظیم ہیں، ہم دونوں کے پاک دامنی، دونوں کے عظمت کے معترف ہیں، اس طرح کی باتیں ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک حسنین صاحب الزام یہ لگایا گیا کہ یہ اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا نا پرانا شیوا ہے، جیسے فرعون کی بات ہوئی کہ ان لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا، یعنی یہ کہا گیا کہ یعنی ہمارے جناب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو فرعون تھا نا، وہ تو ان کا مصریوں کا لقب ہوتا تھا، وہ کسی اسپیسیفک بندے کا نام نہیں تھا۔ اگر قرآن یا یہ مسلمانوں کے کلیمز سچے ہو نا، تو یہ کم از کم اس فرعون کا نام بتاتے جن کا ڈائلاگ یہ نقل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اسی طرح چیزیں گاڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید فرعون کی بات جب کرتا ہے نا، بادشاہ مصر کی بات کرتا ہے، وہ ایک ٹائٹل ہے بادشاہ مصر جی، کی، بادشاہ مصر کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر وہ کافر تھا، اس نے الوہیت کا ادعا کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ فرعون ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک، جیسے خسرو ایک ٹائٹل ہے، ایران کا جو بادشاہ ہوتا ہے تو ان کو خسرو کہتے ہیں، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ ایک عام سی چیز ہے کہ ابھی ہم رہتے ہیں نا، پریزیڈنٹ نے یہ بولا، پریزیڈنٹ نے یہ بولا، جب ہم ایک خاص زمان کے لیے بات کرتے ہیں نا، خاص دور کے متعلق بات کرتے ہیں، مثلا ہم انڈیا میں پارٹیشن کے وقت بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وائس رائے نے یہ کہا، وائس رائے نے یہ کہا، تو ہم اسی وائس رائے سے کہیں گے جو اس وقت افیکٹو وائس رائے ہوگا نا، اگر اس کا نام بھی ذکر نہ کریں تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر قرآن مجید میں فرعون کے لقب آیا ہے، اس کا نام نہیں آیا، تو اس کے آئیڈینٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسی فرعون کی بات ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کی اس کے گھر میں اس کی تربیت ہوئی تھی، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اسی فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ روایات احادیث میں اس کا نام کا ذکر بھی ہوا ہوگا۔ اب میں نے اس مسئلے پہ تحقیق نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس کا نام بھی ذکر ہو کہ وہ کون سا فرعون تھا، کیونکہ یہ عرب جو تھے نا، ان کو پتا تھا کہ یہ فرعون ایک لقب ہے، جیسے خسرو ایک لقب ہے، قیصر ایک لقب ہے، خاقان ایک جو بادشاہ چائنا کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو خاقان بولتے تھے، یہ القاب ہیں اور یہ مختلف افراد اس لقب کے حامل ہوتے ہیں، تو یہ عربوں کو پتا تھا۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، قرآن مجید اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہسٹوریکل ڈیٹیل نہیں بتاتی ہمیں کہ ہسٹری کی یہ ڈیٹیلز بتا دیں، سن بتا دیں کہ بھئی یہ تفصیلات جو تاریخ کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ مثلا بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، واقعات کی طرف اشارے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے تو ہمیں پتہ کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے کبھی یہ ٹھیک ہے، ادعا نہیں کیا کہ قرآن مجید
ہسٹری کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں سب ڈیٹیلز موجود ہیں. ہمارا کبھی ادعا ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, اور نہ اس ڈیٹیلز صحیح. اگر ڈیٹیلز کا ہمیں اس کے نام جاننے کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس کے نام جانتے نا جی. تو اس پہ بڑے ہی کوئی اس میں بہت ہی برکات ہیں یا اس کو جاننا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو ہسٹری کی بات ہے. اصل صاحب اگلا جو پوائنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نو مولود بچے کو یعنی حضرت ہاجرہ اسماعیل کو عرب کے تپتے صحراؤں میں بے آب و گیا چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں, اور پھر کبھی آپ یعنی ہم پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی آپ ان کو فلسطین بھیج دیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں جی وہ مصر پہنچ گئے, کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ وہ ایران پہنچ گئے, کبھی آپ ان کو کسی اور شہر میں بھجوا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آپ نے اتنے کم وقت میں کیسے ایڈجسٹ کر لیا ہے, اور یہ جو انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ جو معاذ اللہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک نارواں سلوک کیا ہے, کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ اس سے کیا نیریٹو دینا چاہ رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ان کی پیدائش عراق میں ہوئی ہے, بابل کے علاقے میں, اور بابل کے جی. علاقے میں جب انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے نوجوانی میں, لوگوں نے ان کی بات قبول نہیں کی, ان کو آنکھ میں پھینکا گیا, اور انہوں نے جتنی انہوں نے تبلیغ کی ہے. آج کے زمانے میں وہ عراق میں پڑتا ہے, اس پرانے زمانے میں یہ پرشین امپائر کا علاقہ تھا, ایران بھی نہیں کہلاتا تھا, وہ فارس کہلاتا تھا, پرشین امپائر اس کا علاقہ تھا. تو جب میں بالکل ان کو پتہ چلا کہ یہ مایوس ہو گئے کہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانیں گے, تو اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے فلسطین. تو اس میں کون سی عجب کی بات ہے؟ یعنی پرانے اس طرح کوئی اس میں تعجب نہیں ہے کہ اگر لوگ مسافرت کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں, کوئی شخص اپنے شہر میں اس کو نہیں بنتی زندگی, وہاں سے 2 ہفتوں کا سفر ہے بھائی, اونٹ پہ آپ خچر پہ سفر کریں نا, بابل سے لے کر فلسطین تک 2-3 ہفتوں کا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ سمجھیں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے, یہ پورے ریجنز میں, اس علاقے میں, کہ کوئی شخص, یہ امپائر ہی ایک ہوتا تھا, یہاں پہ لشکریں جاتی تھیں بھائی, وہ یوروشلم سے جاتی تھیں وہ فارس کی طرف, اور فارس سے آتے تھے یوروشلم کی طرف, اور شمال افریقہ. یہ تو عام سی بات ہے. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ غلط بات ہے کہ وہ کبھی بابل جاتے ہیں, کبھی یوروشلم آ جاتے ہیں, یوروشلم یعنی قدس آ جاتے ہیں, بیت المقدس آ جاتے ہیں, فلسطین کے علاقے میں آ جاتے ہیں, اس میں کون سی کوئی بہت سخت بات ہے؟ یہ آئی ڈونٹ نو. یہ شاید سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس پیر نہیں ہوتے تھے, یہ لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے. یہ نہایتی جہالت اور حماقت ہے. اچھا, اب وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی وائف کو کیسے ایک صحرا میں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو یہ جو مکہ کا علاقہ تھا, یہ پہلے سے یہاں پہ اللہ کا گھر تھا. یہ مکہ جو تھا, حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط کے وقت یہاں پہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا. اصل میں حدیث اہل بیت علیہ السلام میں یہاں پہ اللہ کا گھر تھا. طوفان نوح علیہ السلام میں اس کو کچھ, یہ کعبہ شریف کو اس کو کچھ خرابی آئی ہے, اور یہ کعبہ شریف کے ارد گرد بہت سارے ہزاروں کے تعداد میں انبیاء کی قبریں ہیں. یہ خود مسجد الحرام ہے, حجر اسماعیل ہے, یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کی قبریں. تو یہ علاقہ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے یہ کیا. یہ شروع ہی سے نہایت ہی مقدس پاک جگہ تھا, اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ, اور تم مجھ پہ اعتبار کرو, مجھ پہ اعتماد کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا. تو انبیاء کا جو کام ہوتا ہے وہ ہم سے مختلف ہوتا ہے. انبیاء کے لیے بعض کمانڈز اسپیسیفکلی آتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہوتا ہے, امت کے لیے نہیں ہوتا وہ. اب یہ حکم جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا, یہ کسی اور کے لیے نہیں آیا بھائی. ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے تم اپنے بچے کو فلان جگہ چھوڑ کے آ جاؤ. نہ میرے لیے ایک حکم ہے, نہ آپ کے لیے, نہ کسی امتی کے لیے. ایک حکم اگر کسی نبی کے لیے ہے تو وہ کس کا حکم ہے؟ اس نبی کے لیے اس کا حکم ہے جب اس کو آنکھ میں پھینکا گیا تھا تو آنکھ کو بردن و سلامہ کیا گیا تھا. اس نے شعلے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے آنکھ, جب آگ ان لوگوں نے پہاڑ کے پہاڑ بنائے تھے نا, لکڑ کے آگ لگائی تھی نمرود کے قوم نے, تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کو پھینک کیسے دیں. اب کوئی آگ کے قریب جا نہیں سکتا نا, کوئی بھی اس کو لے کے جائے تو وہ خود مر جائے گا, جل جائے گا. تو انہوں نے منجنیق بنایا تھا, اس کو انگلش بولتے ہیں کیٹاپلٹ کے ذریعے ان کو پھینکا گیا تھا, تو وہ بالکل سب کے سامنے سالم رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسا یقین ہے اپنے پروردگار پر
کہ پروردگار کے فعل میں حکمت ہے، اور پروردگار میرے بچے کو، میری وائف کو، ان کو ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کو دیکھ بھال کرے گا۔ تو اگر وہ اپنے صحیح بیٹے کو اللہ کے حکم سے ایسے چلے جاتے ہیں تو لازم تو وہ اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے ان کا، تو دیٹس گڈ، وہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں آپ، پرسپیکٹو یہاں پہ مختلف ہے نا، وہ اپنے فرضیے پہ بات کرتا ہے نا، ان کا فرضیہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں ہے، تو ان کا سوال ہی غلط ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، جب خدا ہے نا، ابراہیم ہے نا، اسماعیل، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، تو یہ صحیح ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو ایک جھوٹی کہانی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں وہاں پہ چھوڑ دی؟ جب مسلم پرسپیکٹو سے ٹھیک ہم دیکھتے ہیں، خدا حق ہے، ابراہیم علیہ السلام اسی خدا کے بندے ہیں، وہی خالق کون، وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اب یہ یہاں پہ بسے گا، یہ یروشلم کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں یہ نہیں بسے گا، یہ بسے گا عرب کے علاقے میں، مکہ میں، وادی ہے بطحا میں یہ بسے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھیجا ہے، پھر وہاں پہ چشمہ جاری ہوا ہے، اور وہاں پہ آبادی پیدا صحیح ہوئی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پلے بڑھے۔ جی سر۔ ٹھیک، تھینک یو۔ اچھا حضرت صاحب، اصل میں تاثر یہ جو ہے نا وہ دیا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ لوگ کیا اس کا آنسر کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے لگا آپ اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتے۔ اصل صاحب یہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں نا کامن سینس کی ہوتی ہیں، بندے کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈینیل ہے تو ہم اس کو سادہ لفظوں میں دانیال کہہ دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اردو میں بہتر ہے تو وہ بیٹر کی شکل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جیسے عید الاضحیٰ کا لفظ ہے اضحیٰ، تو یہ اسحاق سے کتنا میچ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو تو یہی خبر نہیں ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایونٹ تھا جو انہوں نے حضرت اسماعیل کے کھاتے میں ڈال لیا، صرف عربوں نے اپنے بینیفٹس اور اپنے ایک قبائلی تفاخر کے لیے۔ جی سر۔ اضحیٰ عربی زبان میں اضحیہ بولتے ہیں قربانیوں کو، اضحیٰ بولتے ہیں قربانی کو، جی تو اردو میں کہتے ہیں نا بکرا عید، بکرا، حالانکہ صرف بکرا اس میں ذبح نہیں ہوتا، اس میں گائے بھی ذبح ہوتا ہے، اونٹ بھی ذبح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، دمبا بھی ذبح ہوتا ٹھیک ہے، ہے۔ پاکستان میں کہتے ہیں صحیح ہے۔ بکرا عید، ٹھیک ہے نا، پاکستانیوں نے، کیونکہ پاکستان میں بکرا، ہندوستان میں بکرا زیادہ کھایا جاتا ہے، تو بکرا عید کے نام سے۔ تو عید الاضحیٰ جو ہے، اضحیٰ عربی زبان میں یہ قربانی کو بولتے ہیں، یعنی اردو زبان میں بھی قربانی کی عید کو بولتے ہیں، عید قربان بولا جاتا ہے نا اردو زبان میں، یا نہیں بولتے ہیں؟ جی جی، ہمارے یہاں یہی بولا جاتا ہے، عید قربانی عید کہتے ہیں، بالکل۔ عید قربان کہتا ہے نا، عام نام ہے یہ، اسی جی کا ترجمہ ہے عید قربان، اضحیٰ یعنی عید قربان، جس میں قربانی کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ اسحاق سے اس کا تعلق نہیں ہے، اضحیٰ یعنی قربانی، قربانی والی تھی۔ ٹھیک جی ہے۔ ہاں، عربی زبان میں نا یہ ضاد جو ہے نا اور سین، یہ بڑے مختلف ہیں، جیسے اردو زبان میں رے، لفظ رے، اب انگلش میں نہیں ہے، فارسی میں نہیں، عربوں میں نہیں ہے نا، وہ اب فارسی زبان والے رے ہی کہیں گے نا، کہ آپ تھوڑ دو، وہ کہتے ہیں تھوڑ دو، یا کسی عرب اردو سے تھوڑ دو، اب اس کے لیے فرق نہیں پڑتا، اسی لیے یہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں نہیں سمجھتے کہ اسحاق یہ سین ایک لفظ ہے، ضاد دوسرا دو حروف مختلف ہیں، ضاد اور ہے اس کا، ٹھیک یہ بالکل اس کا مختلف حروف ہیں، مختلف ساؤنڈ ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ جی سر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر یعنی اس کا اسحاق میں مادہ ہی قاف الگ ہے، بھی ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ اسحاق میں قاف بھی ہے، اضحیٰ میں جی قاف ہی نہیں ہے، اسحاق میں سین ہے، ہاں اس میں ضاد ہے۔ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ حسین صاحب آگے چلتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی بتا رہے تھے جی اسحاق کا معنی ہنسانے والا یا اس طرح ہوتا ہے نا، خوش طبع جو بندہ ہم، ہوتا ہے، تو مجھے بھی بڑا لگا کہ یار پھر آپ لوگوں کو کیوں ڈی ٹریک کرتے ہیں ایسے ہنٹس دے کے۔ چلیں ہم، حسین صاحب، ایک بات یہ ہوئی، مجھے ذرا اس کی تصدیق بھی کیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ نقل ہوتا ہے ہماری ہسٹری میں کہ حضرت ابراہیم چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ کھانا جو ہے نا کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، ہم، اور ایک دن ان کو کوئی بندہ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم ان کو بڑی ایک تحیر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو جاتے ہوئے نا ان فرشتوں نے ایک ہنٹ دیا ان کو کہ آپ کے ہاں ایک بچے کی جو ہے نا وہ ولایت ہوگی، اور وہ خوشخبری دی اور سارا کچھ۔ اچھا، اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نا رزلٹ یہ لوگ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو یہ معذاللہ بڑا ایک عجیب سا طنز ہوا کہ دیکھیں جی اس وقت ان کی عمر پتہ نہیں 80 سال تھی، تو اس عمر میں اس طرح سے کوئی معجزاتی بچے کی پیدائش کی کیا ضرورت تھی۔ ایک تو یہ بات انہوں نے کی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی قوم ہے کہ یہ انہی جیوز کو یا آل اسحاق کو، چونکہ اسماعیل میں وہ بھی آتے ہیں، نماز میں درود بھیجتے ہیں، اور باہر آ کے یہ انہی جیوز کو، کرسچن کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں۔ جی سر۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فاوجس منہم خیفہ،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے مہمان آئے نا فرشتے، تو جی ان کے لیے فجاءہم بعجل حنیذ، ان کے لیے ایک بہت ہی موٹے بچڑے کا انہوں نے ذبح کیا، اس کو پکایا، ان کو کھانا پیش کیا، تو انہوں نے نہیں کھایا۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آیا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کو تعجب و خوف لگا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو مہمان تھے، جب یہ کھانا نہیں کھا رہے تو جی بڑا عجیب ہے۔ پر ان کو ان سے ایک طرح سے شاک ہوا، ایک طرح خوف سا ہوا کہ بھئی یہ بڑی یہ عجیب لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو تعارف کیا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے نا، ہم فرشتے ہیں، ہم صحیح چیزوں کا یہ ہمارا خوراک نہیں۔ تو پھر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی ہے، ان کے بیوی سارہ سے بھی بات کیا۔ تو اس میں جو ہے ہم آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جتنے آل ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، جو فیک پیروکار ہیں، جنہوں نے جعلی کتابیں بنائی، انبیاء کو ذبح کیا، تو بھئی وہ تو فیک ہے نا۔ ہم ہوں ابراہیم کے اصلی پیروکار، ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کا سب سے جی قریبی شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے نا، جنہوں نے اپنی کتابیں اور فیک کتابیں بنا دی، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے نام سے ان سے نسبت دی، وہ تو فیک ہے بھائی۔ اگر ہم فیک کی تعریف نہ، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں یہ جو یہود نصارہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ہم دشمنی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے۔ اب یہ وہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں، اگرچہ یہ ادعا کرتے ہیں صحیح پیروکار ہیں، یہ پیروکار ان کے امتی نہیں ہے، یہ ان کے اسلاف نے، یعنی ان کا اپنا قصور نہیں ہے۔ 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، 3500 سال پہلے، اتنا انہوں نے اس میں فیک چیزیں بنا دی نا، جو اصلی دین ہے اس کو ضائع کر دیا۔ اب صرف یہ ابراہیم کا نام صحیح جانتے ہیں، ابراہیم کے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جی، ابراہیم علیہ صحیح السلام۔ تھینک جی سر۔ اچھا صاحب، بس 2-3 پوائنٹس رہ گئے، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کر لیتے ہیں جی سر۔ آپ کی اجازت سے۔ اچھا صاحب، اگلی جو بات ہے یہ اکثر لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتائیں کہ آپ کی جو کوٹڈ ہسٹری ہے، ان کے ہاں تو ان کی عبادت ہی کوئی نہیں تھی، اور جب تک چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ چونکہ 63 ایئرز تھی، وہ کہتے ہیں وہ جو 23 سال سے پہلے والے 40 ایئرز تھے، اس وقت وہ پھر کس دین پہ تھے؟ اگر دین ابراہیم پہ تھے تو اس کے مطابق وہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت نہیں تھی، یہ تو غلط بات ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اگر اسلام کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں نا، اگر سیکولر جی پرسپیکٹو سے دیکھیں، ایتھیسٹ پرسپیکٹو سے دیکھیں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے بھائی، یا اگر وجود ثابت نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سیکولر لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کے متعلق تاریخ میں جو سیکولر ہسٹری ہے، بادشاہوں کی تاریخ ہے، درباروں میں جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، اس میں ان کا ذکر نہیں ملتا، اوکے، ذکر نہیں ملتا، ان کا حالات زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ان کا ٹھیک شریعت ہے نہیں، ان کا شریعت ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، ان کی شریعت پہ لوگ عمل کرتے تھے، پھر ان کا شریعت جو ہے وہ بنی اسحاق میں وہ منسوخ ہو گئی ہے، بنی اسماعیل میں، فرزندان اسماعیل میں منسوخ نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعثت سے کس پہ عمل کرتے تھے نا، اس پہ مسلمانوں کا اختلاف ہے۔ بعض مسلمان ٹھیک ہے جیسے ابن تیمیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نستجیر باللہ، یہ کافر تھے، یعنی طے کافر ہے، نہ شریعت ہے، کچھ بھی نہیں، بت پرست ہیں، یہ تصریح کرتے ہیں، ابن تیمیہ اہل حدیث یہ تصریح کرتے ہیں۔ جو باقی اہل سنت ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ تھے، یعنی وہ ٹھیک ہے شریعت منسوخ نہیں ہوئی ہے، وہ شریعت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تھرو، ان کے اولاد کے تھرو ہمارے پیغمبر تک پہنچے۔ ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے ساتھ بھیجا تھا، یہ فرشتہ ہمیشہ ان کے ساتھ صحیح ہوتا تھا، اور ان کو بتاتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ جو ان کو بتاتے تھے وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں جب تک 40 سال کی عمر تک جب ان پہ قرآن نازل ہوئی ہے، تو مثلا وہ کس طرح عمل کرے، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح اللہ کی عبادت فرماتے تھے وہ،
طریقہ کار کیا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اللہ کے حکم پہ چلتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار وہ نہیں تھے. جی سر. ٹھیک ہے، تھینک یو اظہر صاحب. بڑی اچھی رہنمائی ہو رہی ہے، بڑی لطیف گفتگو. اللہ آپ ہم کا خادم. تقریباً آخری مراحل میں ہیں، ایک دو پوائنٹ جی رہ سر. گیا آپ کی اجازت سے. جی سر. اچھا اظہر صاحب، ایک چیز نا، یہ بھی تاریخی نوعیت کی ہے، لیکن اس کی ذرا آپ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جیوز جو تھے نا، ان سے مسلمانوں نے ضرورتیں لیے، پیسے ادھار، قرضے وغیرہ لیے، اور جب واپس کرنے تھے نا، یہ وہ بنی قریظہ کی سینس میں بھی یہ کوٹ کرتے ہیں اکثر، تو جب واپس کرنے تھے نا تو انہوں نے جناب اپنے سے وہی گڑ کے معاذ اللہ تو کہا کہ سود حرام ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ جو کہ جیوس کا یا یہودیوں کا گڑھ تھا، یا ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مرکز تھا، وہاں سے ان کو نکالا. پہلے خود مہمان بنے، پھر ان کو ہی وہاں سے نکال دیا، اور انہی کی جو ہے نا جانوں کے در پہ ہو گئے. جی سر، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، دیکھیں یہودی تو قرآن مجید کے پیروکار نہیں تھے. اگر قرآن کہہ دے کہ سود کھانا تمہارے لیے حرام ہے تو وہ یہودی اس کا پرواہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی قرآن نے بولا ہے سود حرام ہے. اور ہمیں یہ نہیں ملتا جی. تاریخ میں کہ مسلمانوں نے یہودیوں سے سود لیا ہے. میں نے نہیں دیکھا ہے ایسا کوئی چیز ٹھیک ہو. ہے. یا بنی قریظہ اس بات ان کا جو قتل ہوا یہ سود کی وجہ سے ہوا. قرآن مجید نے جو بتایا، دیکھیں اگر یہودیوں کو سود نہ دینا مراد ہوتا کہ بھئی ہم آپ کو سود نہیں دیتے، تو قرآن کو میں ایسی آیا ہونا چاہیے تھا کہ سود نہ دو، سود دینا حرام ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں پہ نازل بھی، اس کو مسلمان مانتے ہیں، یہود تو مانتے نہیں ہیں. قرآن نے فرمایا کہ سود تم نہ کھاؤ. قرآن کی جو آیت ہے نا کہ سود نہ کھاؤ، یہ سود جی. لینے سے منع کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے کہ تم سود نہ دو، سود دینا حرام ہے. اگر یہ یہودیوں کو پیسہ نہ دینے کی کوئی بابت ہوتی تو قرآن کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ تم سود نہ دیا کرو، سود نہ دیا کرو. ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ تم سود نہ کھاؤ، یہودی تو اس پہ عمل نہیں کریں گے. یہودی تو اس پہ عمل نہیں کریں گے. یہودی بھئی وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو مسلمانوں یہ سود نہ کھاؤ، تو اس کا مخاطب کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مخاطب صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے کہ آپ سود نہ کھائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو آپ کے پیسے اس پہ ربا رہ گئے، یعنی آپ مطالبہ کرتے ہیں لوگوں سے ربا کی، سود کے مطالبہ، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جو پہلے آپ پہلے سے ربا لے چکے ہو وہ تمہارے حلال ہے، وَلَكُمْ مَا سَلَفَ، وہ آپ کے لیے، اور باقی جو آئندہ نہ لیا کریں. تو اس کا مخاطب واضح طور پہ مسلمان ہے، یہودی نہیں ہے. اور ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں اس طرح باتیں بنانا، دیکھیں ہمارے موجودہ دور میں اس طرح ہے نا کہ یہودی جو ہے سود دیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں بڑے. اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. یہ that needs proof، یعنی ہسٹوریکل فیکٹس کے لیے پروف کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی مسلمان ان کے بڑے قرضے ہوتے تھے، تو یہ بھئی یہ آیا جب نازل ہوئی ہے تو مسلمانوں کو بڑی چھٹی ملی ہے جی، اوکے ہمیں ریلیف ملا ہے کہ ہم ابھی سود نہیں دیں گے. یہ کہاں ہے بھئی؟ یہ کس نے ذکر کیا نا؟ یہ جھوٹی باتیں اپنے سے نقل کرنا، اپنے سے بنا دینا اور پریزمپشنز کرنا، یہ سٹوری تو کوئی بھی بنا سکتا ہے نا. ایسے تخیلات گاڑ کے ابھی میں بیٹھ کے باتیں بنا دوں بھئی، لوگوں کو اس طرح ملامت کر دوں کہ بھئی آپ لوگ اس طرح ہو، وہ سب گڑی ہوئی باتیں جس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ؟ جی سر. ٹھیک، تھینک یو، شکریہ سر. اچھا اسیر صاحب، اسی سے بات آگے بڑھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہ اچھالا گیا، وہ کہتے ہیں قربانی جو تھی نا بیسیکلی یہ کرتے تھے جو حجاج ہوتے تھے، اور چونکہ وہاں عربوں کا ایک فائنانس کا ایک بینیفٹ جڑا ہوا تھا. بعد میں جو ہمارے باقی مسلم ہیں نا، انہوں نے بیچ میں مولوی انوالو ہوئے، انہوں نے گوشت کے لیے، کھالوں کے لیے قربانی کو سب کے لیے سنت قرار دے دیا. دیکھیں یہ کہ مولویوں نے یہ کام کیا، یہ غلط ہے. اسلام سے پہلے عرب لوگ، دیکھیں عرب لوگ اصل میں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا. اس میں جو بت پرست بھی تھے، اس میں دین ابراہیم علیہ السلام کے کچھ آثار باقی تھے. مثلا عرب حضرات سور نہیں کھاتے تھے، عرب حضرات جو ہیں وہ ختنہ کرتے تھے، اور حج بجا لاتے تھے، حج میں آ کے طواف بھی کرتے تھے. اس طرح کچھ ان کے مناسک ہوتے تھے.
اب ان کے مناسک میں تبدیلی کمی بیشی تو آئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، ہمیں ان کی تفصیل نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ ہاں میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا جو تھے بڑے کریم تھے۔ یہ حضرت ہاشم علیہ السلام جو ہے، حضرت عبد المطلب کے ٹھیک والد ہے کریم، ان کو ہاشم اسی لیے کہتے تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ اونٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اونٹ کھلاتے تھے۔ ہاشم بولتے ہیں توڑنے کو، اور ٹھیک وہ جب اونٹ کی لوگوں کو کھلاتے تھے نا، لوگوں کے اونٹ کی ہڈی کو توڑتے تھے، تو اسی لیے ان کو ہاشم کہا گیا، یعنی توڑنے والا۔ ٹھیک یہ لقب ہی ان کا اسی ٹھیک لیے ہے بنا۔ تو لیکن یہ کہ دیکھیں اسلام میں جو قربانی کا جو حکم ہے نا، اس کی احادیث بڑی ہیں، اس کا آیا قرآن مجید میں موجود ہے، آئے حدی جو قربانی کی آیت ہے، اور اس میں احادیث بے شمار ہیں کہ یہ مولویوں نے بنائے، تو یہ تو جاہل آدمی کا کام ہے نا کہ مولویوں نے کہہ دیا کہ بھئی تم قربانی کرو۔ وہ حضرت رسول صلی اللہ ٹھیک علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اس کے بڑے اقوال موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ ٹھیک جی ہے، سر۔ تھینک یو حسن صاحب۔ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم تقریباً آخر میں ہیں۔ حسن صاحب یہ پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اب بات سے بات نکل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے قربانی کے نا ہمارے ہاں، چونکہ آپ جی بھی ہاں، ماشاءاللہ باہر ہیں، تو وہ کہتے ہیں قربانی کے ہم جیسے اونٹ کرتے ہیں، گائے کرتے ہیں یا بیل ہوں۔ کرتے ہیں، تو ہم 7 حصے بھی کر لیتے ہیں نا آسانی کے لیے۔ کیا اچھا کرتے ہیں؟ اب کہتے ہیں جب حج ساتھ ہی کیا کرتے ہیں، میں مطلب سمجھ نہیں آیا۔ 7 حصے بنا لیتے ہیں نا، 7 لوگ بیچ ہاں میں ہاں، حصے کنٹریبیوٹ بنا کر لیتے لیتے ہیں، ہیں۔ جی سر، جی سر۔ اچھا اب کہتے ہیں کہ جب حج کی باری آتی ہے، اور اب تو میرا خیال ہے پتہ نہیں 12-14 ہوں۔ لاکھ میں چلا گیا، کہتے ہیں وہاں چونکہ اربوں کا فائنانس جڑا ہوا تھا، وہاں پہ ایک بندہ خود ہی حج کرے گا، وہاں ایک بندے کے لیے 7 بندے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، یا کسی کے لیے کوئی ثواب کے طور پہ 7 بندے کر دیں، یا 7 مل کے حج کسی کو کروا دیں یا کر لیں۔ کہتے ہیں وہاں چونکہ پیسوں کا بینیفٹ ہے، وہاں انہوں نے ایک بندے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ قربانی کا مسئلہ تھا، یہاں چونکہ بیچ میں گوشت بھی شامل ہے، تو چلیں انہوں نے کہا یہاں 7 حصے کر لو۔ جی تو دیکھیں جب قربانی میں انسان جاتا ہے نا، حج کے لیے جاتا ہے، تو اس پہ حج کرنا، وہ اس پہ قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو اس کے لیے، جس کے پاس ٹھیک پیسے ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں، اس کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور قربانی اصل ہوتا ہی حج میں، اصل قربانی جو ہے نا، یہ عوام جو کرتے ہیں نا اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں کرتے ہیں، یہ فریضہ نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس کا ثواب ہے۔ لوگوں کو آپ گوشت کھلاتے ہیں، بیچارے جو لوگ مہینے مہینے گوشت نہیں کھاتے، ان کو گوشت مل جاتا ہے، فریش میٹ مل جاتا ہے، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اصل یہ کوئی فریضہ نہیں، جو اصل فریضہ ہے وہ مینا میں جو حاجی جاتے ہیں نا، اس میں بھی یہ ہے کہ اشتراک ہوتا ہے۔ مثلا ایک گائے ہے، اگر آپ کرتے ہیں نا، اس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ ایک گائے، ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی وہ کر لے۔ مثلا اگر جانور بڑا ہے تو اس میں شریعت میں اس کا ذکر ہے، گائے مثلا یا بھینس ہے تو وہ 7 آدمی کی جگہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مثلا دمبا وغیرہ ہے تو ایک آدمی کا ہوگا، وہ اس کے تفصیلات ابھی میرے ذہن میں نہیں، لیکن اس کے تفصیلات ہیں۔ اس کی وجہ ٹھیک ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ عربوں کے فائنانس ہیں۔ یہ بھئی لوگ پرانے زمانے میں دیکھیں اس طرح نہیں تھا کہ مکے کے لوگ، یہ بات ان کی غلط ہے، مکے میں کوئی وہاں پر فارمنگ نہیں ہوتا تھا۔ آپ اگر مکے گئے، آپ کو پتا ہے کہ مکہ ایک بہت ہی خشک جگہ ہے۔ مکے میں جی وہاں پہ مویشی پرانے زمانوں میں سے نہیں کہ وہاں پہ مویشیوں کی پرورش ہوتی ہے تاکہ مکے والے زیادہ سے زیادہ مویشی بھیج دیں، ان کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ مکہ اتنا خشک ہے، اس میں ایک آب زمزم کا کنواں ہے، اس میں نہ کوئی باغات ہوتے تھے، نہ کوئی وہاں پہ کاشتکاری ہوتی تھی، اور نہ وہاں پہ مویشیاں لوگوں کے پاس ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مکے کا کام، مکہ جو ایک مقدس مقام، مذہبی مقام تھا، اور ان لوگوں کا گزارا نہ مویشیوں کے پرورش سے ہوتی تھی، نہ زراعت سے ہوتی تھی، نہ باغداری جی سے ہوتی، ان کا گزارا ہوتا تھا تجارت سے۔ بھائی مال لے کے ٹھیک ہے گئے، وہاں سے خرید کے آ گئے، یمن سے لے کے جاتے تھے، شام سے آج لے کے جاتے تھے یمن، اسی پہ لوگوں کا گزارا ہوتا۔ اور پھر جو حاجی آتے تھے نا زیارتوں کے لیے، جی ان کے بس وہ کھانے پینے کی چیزیں اگر کسی نے خرید لیا، اور اکثر بھی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ سنت پہ چلتے تھے، اکثر لوگوں کو وہ اپنے گھروں میں، پرانے زمانوں میں معاویہ کے آنے تک، جب تک معاویہ کی حکومت نہیں ہوئی ہے، مکہ کے گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، یعنی جو بھی حاجی آتا ٹھیک ہے تھا وہ کسی شخص کے بھی گھر جا سکتا تھا، یعنی کرایہ دیے بغیر آپ اس کے گھر میں جا کے رہیں، اس کا فریضہ ہے کہ حاجی کا، وہ زائر کا، جو شخص عمرے کے لیے اس کے اپنے گھر میں اس کا دیکھ بھال کرے۔ تو یہ مکے والوں کے جو ٹھیک ہے کہا جاتا ہے نا کہ مکے والوں کی تجارت، یہ غلط بات ہے۔
اور پرانے زمانے میں لوگ، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں آج کی طرح ہے کہ اب لوگ جاتے ہیں نا مکے میں وہ بکرا خریدتے ہیں. پرانے جی زمانے میں لوگ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. جو لوگ راستے سے آتے تھے نا، وہ اپنے ساتھ ہی، مثلا کوئی طائف سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی اس یعنی اسلام کے صدر اول میں لوگ پاکستان سے تو نہیں جاتے تھے اس رسول صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم ہے کے زمانے میں. اس زمانے میں کے آغاز میں یا پیغمبر سے کچھ عرصہ پہلے لوگ دور دراز علاقوں سے تو آتے نہیں تھے، اسی عرب کے علاقے سے آتے تھے. اس عرب کے علاقے سے جو آتے تھے اکثر لوگ اپنے مویشی خود لے کے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ جی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. ان کا جو قربانی کے جو جانور ہے نا، وہ اپنے ساتھ لے کے دور ہی سے لے کے، اسی کے لیے حج ہی بولتے ہیں نا کہ جی آپ کا احرام ہی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس پہ احرام اسی طرح ہوتا ہے نا کہ قربانی کے جانور پہ، یعنی آپ قربانی اپنے ساتھ مکے لے کے جا رہے ہیں، وہ اس پہ ٹھیک آپ ہے اس کے گلے پہ ایک علامت ڈال دیتے ہیں، اسی سے آپ کا احرام ہوتا ہے. یعنی جو لوگ قربانی کے جانور لے کے جاتے تھے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا لے کے گئے تھے، اس کو حدی بولتے ہیں. اس کے گلے پہ، جانور کے گلے پہ ایک جوتا ڈالتے تھے یا کوئی رومال ڈالتے، اسی سے ان کا احرام، وہی اس کا احرام ہوتا تھا. تو یہ دور سے لے کے آتے تھے، جی نہ کہ یہ مکہ والوں کے تجارت کے لیے کہ بھئی ہم نے وہاں سے جانور لینے. ٹھیک ہے یہ ٹھیک. من گڑت بات ہے. جی سر، جی اصل سر میں بولیں. آخری جی سر پوائنٹ ہے، بولیں. پھر ہم انشاءاللہ تعالی بیٹھ جائیں. جی اچھا، بسم اللہ. ایک بات حضرت یہ ہوتی ہے، چونکہ یہ قرآن میں بھی اس کے روٹس موجود ہیں اس واقعہ کی، کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ موت کے مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے ایک ہم، ڈیمانسٹریشن کی بات کی، پرندوں کو وہ ہم، زندہ کرنے والی جو ہم، بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں بستی والوں کو بھی چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ یہ دکھائیں. تو وہ منع کر دیا گیا کہ نہیں، ہم صرف آپ کو ہی دکھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بیسیکلی تھا یہ تو سارا ایک ایسے فیک سی بات تھی، اس لیے انہوں نے منع کر دیا. دوسری بات، یہ کہاں وہ ہے؟ کہاں کہتے ہیں لکھا؟ کہ میں نے جب تو قرآن میں تو نہیں لکھا یہ بستی والوں کو بھی دکھاؤ. شاید کہیں ہماری تاریخ میں یا کہیں روایات. میں نے تو آج پہلی دفعہ سنا. اہل سنت کی حدیث میں ہو سکتا ہو، ہمارے ہاں تو نہیں ہے. ٹھیک قرآن کی آیت ہے نا، قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے دکھا ٹھیک. کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. قال اچھا، اولم بستی کا تؤمن. ذکر نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے بستی کا ذکر نہیں ہے جی، بستی والوں کو دکھانے کا کوئی ٹھیک ذکر ہے، نہیں. چلے یہ تو یہاں ہی ایڈریس ہو گیا. اچھا حسن صاحب، آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے پھر کعبہ کی تعمیر کی، ہم، تو کہتے ہیں پہلے آپ لوگوں نے ان کو گھر سے نکلوا دیا، تو ہم اب آپ ان کو دوبارہ واپس لے آئے ہیں، واپس لانے کی ریزن نہیں بتائی گئی، یہ کنیکشن آپ نے لوگوں نے دوبارہ کیسے بنا دیے؟ تو دیکھیں یہ کیونکہ دنیا کا ایک خالق ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کا ایک جی حکیم خالق ہے. وہ حکیم خالق پیغام بھیجتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ ہم نے نہیں کسی کو بھیجا، اللہ نے فرمایا، خالق کون نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ مقدس مقام جو کعبہ شریف ہے، جو یہاں پہ میرا گھر ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پہ گھر بنایا تھا، اور یہ گھر طوفان نوح میں اس کو کچھ خرابی ہوئی ہے، تو میں اس کو بنا دو، دوبارہ اس کی ٹھیک ہے تعمیر کر دو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جاؤ، وہاں پہ بسا دو، اور تم مجھ پہ اعتبار کرو کہ میں ان کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور میں ان کی کفالت کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ پہلے بھی آگ میں ڈالے جا چکے تھے، ان کا یہ پورا یقین تھا کہ میرا رب میرے فرزند کو ضائع نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا، وہ مجھ سے بہتر میرے بیٹے کی پرورش کرے گا اور میری بیوی کی دیکھ بھال کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وہاں پہ چھوڑ دیا مکہ شریف میں. حالانکہ اس زمانے میں نہ وہاں پہ کوئی کچھ پانی کچھ بھی نہیں تھا. فوراً وہاں سے چشمہ بہا، آب زمزم بہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور ان کی حضرت اسماعیل اور ان کی ماں جناب حاجر وہاں پہ رہنے لگی ہیں، اور جب بڑے ہوں گے ان کی شادی ہوئی ہے، اور ٹھیک خداوند ہے متعال نے حکم دیا کہ اب کعبہ شریف کا تم تعمیر کرو. تو اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کسی کو نہیں بھیجا، یہ حقیقت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن مجید نے اگر کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ ہے نا، ہم ماننے کے لیے جی تیار ہے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے. تم مہربانی کرو، یہ قرآن کے 2 لائن جیسے لے کے 2 لائن جیسے لے کے ختم بات. That's it. صحیح تو بات. یہ کہانیاں ثابت ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کہانیاں وہی کسی آدمی کی امیجنیشن ہے. اگر نہیں لا سکتے، ٹھیک اچھا نہیں لا سکتے، اس کے جی 2 لائن یہ الفاظ سب کے لیے بھی. آپ ابھی چیٹ جی پی ٹی میں چلے جاؤ نا، کہہ دو کہ بھئی میرے لیے عربی میں کوئی اچھا سا جملہ لکھ دو، لکھ دے گا. اور بہت سارے عرب موجود ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، عرب ہیں جو کرسچن ہیں، عرب ہیں جو نان مسلم ہیں، جو مسلمانوں سے
بہت ہی بغض جی بھی رکھتے ہیں، وہ دشمنی بھی رکھتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی، اور ٹھیک بہت ہے کتنے ایجوکیٹڈ ہے وہیں، کتنے بالکل لوگ ہیں جو اورینٹلسٹ ہیں اور وہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، انہوں نے 30 40 سال 50 سال تحقیق کیا. اگر میں جیسے عرض کیا نا کہ بہت سارے یونیورسٹیز ہیں، ان میں مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. مثلا بڑے بڑے ٹھیک ہے یونیورسٹیز میں، یونیورسٹی آف شکاگو میں بہت بڑا یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا جو بجٹ ہے فوج پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے اس کی. ٹھیک ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، فوج پاکستان جو ہے، بلکہ مملکت پاکستان کی جو بجٹ ہے اس سے برابر نہیں ہے، کئی گنا، مینی ٹائمز مور ہے. یونیورسٹی آف ہاں، کیلیفورنیا آپ چیک کریں بجٹ 2025، پھر پاکستان کا بجٹ چیک کریں تو اس کا بجٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے اس کے کئی ڈپارٹمنٹ، ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کئی اس کے کیمپس ہے، ہر کیمپس میں ایک مڈل ایسٹرن ڈپارٹمنٹ، اور کتنا ان کا بجٹ ہے بھائی. اتنے وہاں پہ ایسے پروفیسرز ہیں بہت ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، کہ بھائی 40 سال 50 سال اس نے عربی فرسٹ کلاس آتی ہے، ترکی فرسٹ کلاس آتی ہے، یعنی ایک آدمی ہے عربی بھی آتی ہے، ترکی بھی آتی ہے، اور فارسی بھی آتی ہے، قرآن کو بھی اچھی طرح سے، مسلم نہیں ہے اور جیوش ہے ٹھیک مثلا، وہ یا سیکولر ہے یا ایتھیسٹ ہے. بھائی کون سا مشکل ہے بھائی تمہارے پاس؟ فنڈنگ کی کمی ہے، فنڈنگ کی کمی نہیں ہے، وقت کی کمی ہے، اتنے 1000 سال ہو گیا قرآن نے دکھا کے لے کے آؤ نا. ایجوکیشن کی کمی تو کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، اتنے فنڈنگ ہے، اور پھر اتنے، اور چرچ ہے نا آپ کے کیتھولک چرچ ہے، کیتھولک چرچ کا کتنا ٹھیک فنڈ ہے بھائی؟ کیتھولک چرچ اتنا امیر چرچ ہے، اتنے اس کے آپ حساب لگائیں کہ وہ یعنی بلین ٹریلینز آف ڈالرز اس کے پاس ایسٹس ہیں. یہ کیتھولک چرچ، ٹھیک کیا مشکل ہے بھائی بالکل کہ تم قرآن کی 2 لائن جیسے نہیں لا سکتے نا؟ نہیں لا سکتے تو مان لو کہ نہیں لا سکتے بھائی، نہیں لا سکتے، ختم بات. پھر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام، فیک کلام نہیں ہے یہ. بے شک ٹھیک ہے اصل صاحب بہت مزے کی گفتگو ہوگی ایک لائن رہ گئی تھی میں ایڈ کر دیتا ہوں پھر آپ سے اجازت جی لیتے سر. ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کا نمرود سے ڈائلاگ ہو رہا تھا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آنسر کیا نا اس کو کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو مہربانی ہو اس کی نمرود کی کہ جو پاگل بیوقوف تھا اس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ آگے سے جواب دیتا کہ آپ کا خدا ہی پھر سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کر دے. اگر وہ یہ آرگومنٹ دے دیتا تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو وہاں بے بس ہو جاتے. وہ مغرب سے نکال کے مشرق کی طرف نکال دیں تیرے رب. میں ایک دفعہ میں اس کو آیت کو یعنی کھول دوں کہ آیت کیا فرمایا. جی ہاں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نمرود اگر ان کو آگے سے آنسر کر دیتا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کا خدا ہی یہ کام کر دے کہ سورج کی روٹیشن چینج کر دے مجھے دکھا دے تو حضرت ابراہیم تو آپ لاجواب ہو جاتے. جی شاید اس نے شاید کیونکہ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکاتا اور وہ آگ گلستان بناتا، اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں آثار میں اس کو پتہ تھا کہ اگر میں ایسا ڈیمانڈ کروں تو یہ کر کے دکھائے گا. یعنی جی سورج کی طرف، کیونکہ ہم رد شمس کے قائل ہیں نا، رد شمس کے مسلمان قائل ہیں کہ یہ کئی بار ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ سورج کو پلٹا دے، سورج پلٹ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نمرود نے یہ نہیں کیا، اس لیے نہیں تھا کہ دیکھیں ایک شخص جو حاکم وقت ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، یہ بیوقوف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایڈمنسٹریشن، ایک امپائر کی جب ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں آپ کے پاس مشیر ہوتے ہیں، آپ کے پاس پریسٹ ہوتے ہیں، آپ اتنے لوگوں کے آپ دیکھ بھال کرتے ہیں نا. یہ عام لوگ، عام طور پہ یہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے شیطان ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. اب وہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ایمپررز ہوتے ہیں یہ بیوقوف نہیں ہوتے. تو اگر اس نے ڈیمانڈ یہ نہیں کیا اس کی ذہانت کی وجہ سے، نہ اس کی بیوقوفی کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ معجزہ طلب کرتا ہو ابراہیم علیہ السلام دکھا لیتے سب کے سامنے کہ بھئی سورج نکلا ہے دوبارہ مغرب سے. اس کی بادشاہت، کیونکہ وہ خود کہتا ہے میں بادشاہ ہوں نا، خود کہتا ہے میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتا کہ تو بھائی مغرب سے نکال دے، وہ تو نہیں نکال سکتا نا، کہتا اب میرا خدا نکال دے گا. تو پھر اس کا امپائر ہی ٹوٹ جاتا. یعنی اس کے فوج میں جتنے لوگ ہیں، اس کے جنرلز ہیں، اس کے پریسٹ ہیں، وہاں پہ تو تہلکہ مچ جاتا. تو اگر اس نے اس طرح پبلک میریکل کا اس نے ڈیمانڈ نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا اس کی بیوقوفی کی وجہ سے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کر کے دکھائیں گے، کر کے دکھا، اسی لیے وہ ڈر گیا اسے. اگر یہ اب آج کے دو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دو بیوقوف
اس طرح کے سجیشن دے سکتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے پریسٹ کے پاس, اس کے مشیروں کے پاس, نمرود خود اتنا ذہین آدمی, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ بھائی چلو کر کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو ان کو پتا تھا کہ یہ کر کے دکھائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے کیریکٹر کو جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو جانتے ہیں. لیکن جو سچا آدمی ہوتا ہے, روحانی آدمی ہوتا ہے نا, ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں, ہم تو گناہ کار ہیں نا, لیکن انبیاء علیہ السلام کا ہیبت ہی اور ہے. جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں نا, جو لوگ خانہ کعبہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک معمولی گھر نہیں ہے, وہ نظارہ ہی کچھ اور ہے, وہ ماحول ہی کچھ اور ہے. انسان بہت تک کے جاتا ہے نا. حج جو ہے نا بہت تھکاوٹ کا سفر ہوتا ہے, فزیکلی آپ پہ بہت ہی ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. لیکن جب وہاں آپ جاتے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں نا, وہ خود بخود وہ پروف ہے بھائی, کسی اور پروف کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بلڈنگ نہیں ہے بھائی, ایک عام بلڈنگ نہیں ہے, یہ بہت ہی مقدس مقام ہے, یہ اور ہی چیز ہے. جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے پاس جاتے ہیں تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ کس سے بات کر رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ ان کا ادعا غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کر کے دکھائے گا. جی سر, اللہ آپ کو عزت دے. حضرت صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت کا ہم نے 13 پوائنٹس ایڈریس کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 13 پوائنٹس نہیں تھے, یہ 13 مرتبہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پہ, دماغوں پہ دستک دینے کی کوشش کی, اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے 1 بائی 1 ایڈریس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. جو لوگ تھم نیل لگا کے تو یہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ ہماری برگزیدہ شخصیات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. سر بہت مزہ آیا, خوش رہیں, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو بہت سلامتی دے, بہت مہربانی, شکریہ سر. تھینک یو سر, ماشاء اللہ, تھینک یو سر. اوکے حضرات, بہت مہربانی. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی جناب رانا غضنفر صاحب کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف